مسجدیں بلا شبہ مسلمانوں کے معاشرے میں مرکزی اہمیت اس کے باوجود رکھتی ہیں کہ ہم نے اس کی اہمیت کو بھلا دیا۔ فی الحقیقت مسجد کو مرکز ہونا چاہیے، مسکن ہونا چاہیے اور تمام امور اور حوالوں سے پوری آبادی کو جوڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کام جتنا اور جیسا ہو رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا اصل تشخص اس کی مسجد ہے، اور ساری مسجدیں دنیا بھر کے اندر ایک ہی رخ کے اوپر ہیں، یعنی حرم کعبہ کی طرف سب کا رخ ہے۔ اس اعتبار سے جو برکتیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ بڑی ریلیز نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ہنگامے بھی کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، احتجاجی سیاست میں سڑکوں کو بھر دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، شور بچاتے ہیں، اپنے مطالبات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات معاشرے میں ایک ایسا پریشر آپ بلڈ اپ کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ ان تمام لوگوں کو جن سے آپ سڑکوں کو بھر دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر آپ مسجد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، تزکیہ نہیں ہو سکے گا، تعمیر سیرت نہیں ہو سکے گی، وہ قبلہ رخ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ انہیں اپنا قبلہ اور کعبہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد ذہنوں کی آبیاری کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تعمیر سیرت کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بالخصوص فجر کی نماز کے حوالے سے تو یہ بات معمول بہت زیادہ واضح ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تشریف فرما ہوتے۔ پھر لوگوں کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ جو چاہے سوال کریں آپ سے، جو بات چاہے پوچھیں، اس کی وضاحت چاہیں تو وہ بتائیں۔ دین کی تشریح کے حوالے سے آپ کو جتنے سریے بھیجنے ہوتے تھے، جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجنا ہوتا تھا، اسی وقت آپ فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو روانہ کرتے تھے۔ لوگ اپنے خواب سناتے تھے تو آپ وہ سنتے تھے، اس کے مطابق بات کرتے تھے۔ یعنی ذہنوں کی آبیاری کے لیے، باہمی یکجہتی کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، محمود و ایاز کو ایک صف کے اندر کھڑا کرنے کے لیے مسجد کا بڑا اہم مقام۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مسلسل یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ممبر و محراب سے لوگوں کو جوڑیں، گنبد و مینار سے وابستگی پیدا کریں، مسجد کو تعمیر سیرت کا ذریعہ قرار دیں۔